فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ رب کا بھیجا ہوا آیا ہے قرآن کے بعد جب عذاب عظیم لوگوں کے سر پر کھڑا ہے، جس میں لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جانا ہے، وہ عذاب جس نے یعنی الساعۃ کی بات ہو رہی ہے، اور الساعۃ سے پہلے اشراط آنی ہے۔ تو جب الساعۃ کی اشراط آ جائیں گی، الساعۃ کی اشراط آ جانے کے بعد جب الساعۃ لوگوں کے سر پر کھڑی ہوگی تو اس وقت رسول آئے گا، اور رسول آ کر کیا کرے گا؟ رسول آ کر حق ہر لحاظ سے کھول کر واضح کر دے گا۔ وہ الساعۃ کی تمام جو اشراط ہیں وہ واضح کر دے گا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر الساعۃ کی اشراط کیا ہیں؟ دجال یعنی فتنہ دجال، دابۃ الارض، دخان، طلوع الشمس من مغربها، زمین سے النار کا نکالا جانا، ایسے ہی جتنی بھی الساعۃ کی اشراط ہیں جب وہ ساری کی ساری آ جائیں گی، پھر وہ رسول آئے گا اور وہ آ کر ہر لحاظ سے ہر پہلو سے الساعۃ کی اشراط کو کھول کر واضح کر دے گا۔ اور لوگ کیا کریں گے؟ لوگ پھر بھی نہیں مانیں گے، لوگ پھر بھی انتظار میں ہی رہیں گے۔ لوگ کہیں گے ابھی کچھ بھی نہیں آیا، ابھی سب کا سب آنا ہے۔ تو رسول کیا کہہ رہا ہے؟ رسول کہے گا فَهَلْ يَنْظُرُونَ، پس کیا ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو؟ یعنی تم جس کا بھی انتظار کر رہے ہو وہ سب کا سب تو میں نے ہر لحاظ سے ہر پہلو سے کھول کر واضح کر دیا۔ وہ سب کا سب ہر پہلو سے کھول کر واضح کر دیا۔ وہ سب کا سب تو آ چکا، کیا ہے جو ابھی نہیں آیا؟ الا الساعۃ، الساعۃ ہے جو ابھی تک نہیں آئی۔ الساعۃ کیا؟ وہ ایام جن میں تمہیں صفحہ ہستی سے مٹایا جانا ہے۔ جیسے کہ نوح جب آیا تو نوح کے آنے کے بعد، نوح کی موجودگی میں اس قوم کے اوپر وہ گھڑی آئی تھی جس میں انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ اسی طرح آگے بڑھیں تو جب ہود آیا تھا، ہود کے آنے کے بعد ہود کی موجودگی میں وہ گھڑی آئی تھی، وہ لمحہ آیا تھا جس میں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تھا، نشان عبرت بنا دیا گیا تھا۔ ایسے ہی جب ہر رسول آیا اور رسول کا کفر و کذب کرنے کے بعد رسول کی موجودگی میں کفر و کذب کرنے والوں کے اوپر جو گھڑی آئی جس میں انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، کہا کہ وہ گھڑی رہ گئی ہے، وہ وقت رہ گیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں رہا، سب کا سب آ چکا۔ این تاتیہم بغتتن، وہ گھڑی تمہارے اوپر اچانک ہی آ ٹپکنے والی ہے، اچانک تمہیں آ پکڑنے والی ہے، تمہیں پتہ ہی چلا اس نے تمہیں اچانک آ پکڑنا ہے۔ جب ظاہر سی بات ہے اچانک پکڑے گی تم کو بندوبست کر سکو گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا فائدے میں وہ رہیں گے جو اچانک اس آنے والی تباہی سے پہلے جب ان کے اوپر واضح کر دیا جائے تو اپنا بندوبست کر لیں گے، اپنا بچاؤ کا سامان کر لیں گے۔ تو آگے رسول کیا کہہ رہا ہے؟ رسول کہہ رہا ہے فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، پاس قد تمہیں سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں، جو سنائی اور دکھائی اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی۔ تو اپنی تحقیق کرو، جب تم تحقیق کرو تمہارے سامنے وہی آئے گا جو قدر میں کر دیا گا، جو طے شدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، الساعۃ کی تمام اشراط آ چکے ہیں۔ جن کا بھی تم انتظار کر رہے ہو وہ سب کا سب آ چکا۔ فتنہ دجال بھی آ چکا، دعوت الارض بھی آ چکا، دخان بھی آ چکی، طلوع الشمس من مغربها بھی ہو چکا، جتنی بھی الساعۃ کی اشراط ہیں وہ سب کی سب آ چکی۔ آگے قرآن ایک اور راز کھول رہا ہے، وہ یہ ہے فَإِنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرًا، یعنی اس کے باوجود بھی یہ لوگ ہدایت نہیں پا رہے کہ ان میں انہی سے ہم نے اپنا بھیجا ہوا لے آئے، اپنا رسول کھڑا کر دیا، اور اس رسول کے ذریعے ان کی زبان میں ان کے اوپر ہر بات کھول کر واضح کر دی، ان کو سب یاد دلا دیا، اس کے باوجود بھی ان کو فرق نہیں پڑ رہا، یہ اپنے لیے ہلاکت کا ہی سودا کر رہے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت، اس آیت میں کس کا ذکر ہے؟ اس آیت میں کس رسول کا ذکر ہے؟ کیا محمد کا ذکر ہے؟ محمد نے تو کہا تھا کہ اس وقت تک الساعۃ نہیں آئے گی جب تک کہ الساعۃ کی اشراط نہیں آ جاتی۔ کون سی اشراط؟ آپ روایات اٹھا کر دیکھیں، محمد نے بار بار کہا فتنہ دجال الساعۃ کی اشراط میں سے ہے، یاجوج ماجوج کا کھلنا الساعۃ کی اشراط میں سے ہے، پہاڑوں کا کاٹا جانا، تراشا جانا الساعۃ کی اشراط میں سے ہے، زمین سے تیل کا نکالا جانا، زمین کا خون نکالا جانا، زمین کو چیر کر پھاڑ کر الساعۃ کی اشراط میں سے ہے، دابۃ الارض الساعۃ کی اشراط میں سے، دخان الساعۃ کی اشراط میں سے۔
तुलू शम्स मिन मगरिबहा, अस्सात की अशरात में से। दुनिया में हर तरफ फितनों का छा जाना, गुमराहियों का छा जाना अस्सात की अशरात में से है। तो मोहम्मद ने कहा था कि जान लो जब तक ये सब नहीं आएगा तब तक अस्सात नहीं आएगी। लेकिन यहां जो रसूल है जिसका जिक्र हो रहा है वो मोहम्मद के 180 डिग्री बरअक्स बात कर रहा है। मोहम्मद ने कहा अभी अस्सात की अशरात आएंगी, उनमें से कुछ भी नहीं आया, वो आएंगी उसके बाद अस्सात आएगी। ये जो रसूल है ये कह रहा है कि जान लो सब का सब आ चुका, अब सिवाय अस्सात के कुछ नहीं रह गया, और वो तुम्हारे सर पर खड़ी है, अचानक ही तुम्हें आप पकड़ने वाली है और उसी से तुम्हें खोल खोल कर मुतनब्बा किया जा रहा है। ठीक है, अब मैं आप सबसे सवाल करता हूं, अपने बड़े बड़े मुल्लाटों के पास जाएं, उलमा के पास जाएं, अपने जो बड़े हैं, आपके सरबराह हैं, लीडर हैं, उनके पास जाएं, उनसे सवाल करें, उनसे पूछें कि कुरान में क्या है, क्या कुरान में असातीरुल अवालीन है या हमारा जिक्र है। पूछें उनसे, और उनसे पूछें ये किसका जिक्र हो रहा है, ये किस रसूल का जिक्र है। दुनिया की कोई ताकत अगर इस आयत को, इन आयात को मोहम्मद का जिक्र साबित कर दे, जो सजा कहेंगे वो हम भुगतने को तैयार हैं। एक बार गौर कर लें, वरना बाद में सिवाय पछतावे के आपके पास कुछ नहीं रहेगा। अजाब आपके सर के ऊपर खड़ा है। पहली बात तो हो गई है। दूसरी बात, आगे बढ़े। जब आप सूरा अद-दुखान खोलें तो सूरा दुखान में यह बात वाज़ेह की गई कि जान लो ये जो आसमान और ज़मीन है हमने इनको गैसों से बनाया है, गैसों से, गैसों को मुंजमद किया हुआ है। ये जो मटेरियल है, मादा है। सूरा दुखान में ये बात हर लिहाज से, हर पहलू से खोल खोल कर वाज़ेह कर दी कि जान लो ये जो आसमान और ज़मीन है ये हमने गैसों को मुंजमद किया हुआ है, ये गैसों को मुंजमद करके बनाए हैं। तो कहा था जान लो आसमान और ज़मीन में कोई छेड़छाड़ ना करना, अपने आप को झुकाना, सजदा करना, इस्तकबार नहीं करना। ज़मीन में अपनी मनमानियां ना करना, अपनी मर्जियां ना करना, ज़मीन में छेड़छाड़ ना करना। हमने तुम्हें तख्लीक किया है, खलक किया, तो हम तुम्हें खलक करके तुम्हारी ज़रूरियात क्या है उन्हें खलक करना भूल नहीं गए। हमने तुम्हें आसन खलक किया है और तुम्हारी ज़रूरियात भी जो हैं, जो आसन है वो खलक की हैं। लिहाजा अपने आप को हमारे आगे झुकाए रखना, नेचर फितरत के आगे झुकाए रखा। जो नेचर दे, फितरत दे, उन्हीं पर इन्हिसार करना। और अगर तुम उन पर इन्हिसार नहीं करोगे, तुम आसमानों ज़मीन में छेड़छाड़ करोगे, तरक्की के नाम पर छेड़छाड़ करोगे, फितरत में तब्दीलियां करोगे, अपनी ज़रूरियात के नाम पर, अपनी सहूलतों के नाम पर जब तुम आसमानों ज़मीन में छेड़छाड़ करोगे तो जान उसका नतीजा क्या निकलेगा। नतीजा ये निकलेगा कि ये जो आसमानों ज़मीन हमने गैसों से बनाए हुए हैं, ये दोबारा गैसों में तहलील होना शुरू हो जाएंगे। जब तुम मादे को, मटेरियल को, ज़मीन की अशिया को कीमियाई अवामल से गुजारोगे, कीमियाई प्रोसेस से गुजारोगे, तो गैसें खारिज होंगी, तुम्हारे करतूतों की वजह से गैसें खारिज होंगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आएगा वो गैसें पूरी दुनिया की फिजा में भर जाएंगी, उनसे मौसमों का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, तरह तरह की बीमारियां जन्म लेंगी, वबाएं आएंगी, अमवात की रेशो बढ़ जाएगी, तुम्हें तरह तरह की हलाकतों का सामना करना पड़ेगा। तो जब पूरी दुनिया की फिजा इन गैसों से भर जाएगी तो जान लो उस वक्त तुम में हमारा रसूल मौजूद होगा। हम तुम में हमारा रसूल भेजेंगे। कौन सा रसूल? मूसा की मसल होगा वो, यानी उसको तुम इस तरह जान सकते हो, इस तरह पहचान सकते हो, वो मूसा की मसल होगा। मतलब ये कि जैसे मूसा आया था, उसने हाथ खोल खोल कर वाज़ेह किया, उसने मुतनबा किया, लेकिन नहीं माना गया, उसका कुफ्र कज़ब किया गया। तो कुफ्र कज़ब करने वाले के साथ क्या हुआ था? कुफ्र कज़ब करने वाले के साथ ये हुआ था कि उनको बड़ा अजाब देने से पहले, सफासी से मिटाने से पहले छोटे अजाब दिए गए। कौन से अजाब? मेंढकों का अजाब, जूओं का अजाब, यानी कीड़ों का, टिड्डियों का अजाब। फिर ये वबा आई, वो फिर भी नहीं माने, उन्होंने फिर भी गौर नहीं किया कि ये अजाब तो तब आने थे जब रसूल मौजूद होना था। वो फिर भी नहीं उन्होंने गौर किया, वो फिर भी अपने कुफ्र कज़ब पर डटे रहे, अपने मुल्लाटों के पीछे चलते रहे। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि फिर हमने आले फिरौन को गर्क कर दिया, सफा हस्ती से मिटा दिया। ठीक है, लिहाजा आज गौर करो, क्या तुम में तुम्ही से अहमद ईसा नहीं आ गया? अहमद ईसा के आने से पहले पूरी दुनिया की जमीन उन गैसों से नहीं भर चुकी जो तुमने आसमान ज़मीन में पंगे लिए, छेड़छाड़ की?
ان کے سبب آسمانوں زمین کے گرد جو گیسوں کی تہیں، ان میں تمہارے اپنے ہاتھوں سے کیے مفسد اعمال کے سبب خارج ہونے والی گیسیں بڑھ نہیں چکی تھیں؟ احمد عیسیٰ نے آ کر تمہارے اوپر حق کھول کھول کر واضح نہیں کر دیا، متنبانی تمہیں کر دیا، اور پھر تم کفر و کذب ہی نہیں کر رہے، اور پھر بالآخر آج کیا آ رہا ہے؟ وبا آئی، کرونا کی آئی یا نہیں آئی؟ پوری دنیا کو اس نے نقشہ بدل کر رکھ دیا، آئی یا نہیں آئی؟ ٹڈیاں آ رہی یا نہیں آ رہی؟ طرح طرح کے وہی عذاب، اسی طرح کے عذاب جو آل فرعون پر موسیٰ کی موجودگی میں آئے، وہ آ رہے یا نہیں آ رہے؟ سورہ دخان میں تمہارے اوپر واضح کر دیا گیا کہ جان لو تم میں ٹڈیاں اس وقت آئیں گی جب تم میں ہمارا رسول موجود ہوگا۔ یہی بات تم کو بائبل میں بھی ملے گی جو کہ بگاڑ دی گئی ہوئی ہے، آج بھی اس کے اثرات موجود ہیں۔ عیسیٰ نے کہا تھا جان لو آخری وقت میں کب آؤں گا؟ تب جب ٹڈیاں آئیں گی، جب وبائیں آئیں گی، اس وقت میں موجود ہوں گا، مجھے پہچان لینا، میں کیسے آؤں گا؟ سارا واضح کر دیا گیا تھا، جیسے رب کا بھیجا ہوا آتا ہے۔ میں بجلی پر سوار ہو کر آؤں گا، ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں ہر گھر میں اتروں گا، ہر گھر میں دیکھا جاؤں گا، میری آواز ہر گھر میں سنی جا سکے گی، بجلی پر سوار ہو کر آؤں گا۔ تو ذرا غور کرو، آج احمد عیسیٰ کس پر سوار ہو کر تمہارے گھروں میں گھس رہا ہے، اتر رہا ہے؟ بجلی پر سوار ہو کر نہیں اتر رہا۔ تم اپنی سکرینوں پر جو سنتے ہو، دیکھتے ہو، یہ میں کہاں سے تمہارے سامنے آ رہا ہوں؟ یہ میں ہی تھا جو آج سے 14 صدیہ قبل محمد کی صورت میں آیا، جو اس سے پہلے عیسیٰ ابن مریم کی صورت میں آیا، جو اس سے پہلے موسیٰ کی صورت میں آیا، اس سے پہلے ابراہیم کی صورت میں آیا، لوط کی صورت میں آیا، شعیب کی صورت میں آیا، صالح کی صورت میں آیا، ہود کی صورت میں آیا، نوح کی صورت میں آیا، وہ میں ہی تھا۔ جب جب ضلال مبین آتی ہیں، میں ہی ایک نئے روپ میں نیا جنم لیتا ہوں، میں آتا ہوں، آ کر کھول کھول کر متنبہ کرتا ہوں، تاکہ تمہارے پاس کسی قسم کا کوئی بہانہ نہ رہے۔ میں تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہوں، یہ جسے تم کائنات کا نام دیتے ہو۔ تم نے میرے ساتھ دشمنی کی انتہا کر لی، اب میرے صبر کا پیمانہ ختم ہو گیا، لبریز ہو گیا، اب صبر کی حد آ گئی، اب میں تمہیں صفحہ ہستی سے مٹانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہارے اوپر حجت کرنا لازم ہے۔ اس لیے میں تمہیں سے تمہاری صورت میں آ گیا، تمہاری زبان میں، تاکہ تمہارے اوپر حجت کر دوں، کل کو کوئی بہانہ نہ بنا سکے۔ کہ ہمیں اگر بتایا گیا ہوتا تو ہم باز آ جاتے اور ہم بچنے والوں میں سے ہو جاتے۔